ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے عمل کو سفر کہتے ہیں۔ سفر ایک بہت دلکش تجربہ ہوتا ہے جس کے دوران ہم بہت سے نئے دوست بناتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور جہاں کا سفر کرتے ہیں ان کے کلچر کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ سفر کرنے میں کچھ بھی برا نہیں ہے، بلکہ اس کے صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنے دماغ کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی بھی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنے دل اور دماغ کا بوجھ ہلکا کرنے ایک سفر پر گئی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر اس کا آخری سفر ہوگا۔ ایلیزا لیم 21 سال کی لڑکی تھی۔ وہ اپنی تفریح کے لیے بہت سے ممالک کا سفر کرتی رہتی تھی۔ 2013 میں اس نے لاس اینجلس کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ لاس اینجلس میں اس نے سیزل ہوٹل میں سٹے کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ہوٹل کوئی عام ہوٹل نہیں ہے۔ اس ہوٹل کی تاریخ بہت خوفناک ہے۔ 1932 میں ایک عورت نے اپنے نیو بورن بیبی کو اس ہوٹل کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا، جس وجہ سے وہ مر گیا۔ جب اس عورت سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ وہ بچہ جنات کے سائے میں تھا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 1947 میں ایلزابتھ شارٹ، بلیک ڈیلیا مرڈر والی، جس پر میری پہلی ویڈیو تھی، وہ بھی اس ہوٹل میں سٹے کر کے گئی تھی، جس کے بعد اس کا قتل ہوا۔ پھر 1954 میں ایک عورت نے اسی ہوٹل کے 7 فلور سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد 1962 میں ایک عورت نے اس ہوٹل میں چیک ان کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ کافی دیر تک باہر نہ آئی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھولا گیا، جہاں پر وہ لڑکی مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ 1980 میں کہتے ہیں کہ ایک سیریل کلر بھی اسی ہوٹل میں کافی دیر تک سٹے کرتا رہا ہے، اور یہ بھی کہ 1964 میں ایک آدمی جو اس ہوٹل میں بہت عرصے سے رہ رہا تھا، وہ بھی اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملا۔ لاش کی حالت سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اس طرح کی اور بے شمار اموات سے اس ہوٹل کا تعلق ہے۔ اب بھی بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ہوٹل پر جنات کا سایہ ہے، جس وجہ سے یہاں پر رہنے والے لوگ یا تو خود کو مار لیتے ہیں یا کوئی ان کو مار جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں نے اس ہوٹل کی تاریخ کو خوفناک کیوں کہا تھا۔ اب آتے ہیں ہماری اصل کہانی کی طرف۔ ایلیزا لیم 26 جنوری 2013 کو سیزل ہوٹل میں چیک ان کرتی ہے۔ اس کو ایک ایسا کمرہ دیا جاتا ہے جہاں پر اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے۔ ان لوگوں کو ایلیزا کا برتاؤ کچھ ٹھیک نہیں لگا، جس کی کمپلین انہوں نے ہوٹل مینجمنٹ کو کی۔ ہوٹل مینجمنٹ نے ایلیزا کو ایک الگ کمرہ دے دیا جس میں وہ اکیلی تھی۔ ایلیزا اپنے گھر والوں کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے وہ جہاں بھی جاتی تھی اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ میں ضرور رہتی تھی۔ لیکن اس ہوٹل میں چیک ان کے 2 ہفتے بعد تک اس نے اپنے گھر والوں کو کانٹیکٹ نہ کیا، جس کے بعد اس کے گھر والوں نے پولیس کو انفارم کر دیا۔ اب آگے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یقیناً آپ کو بہت زیادہ حیران کر دے گا۔ ہوٹل میں موجود گیسٹ آہستہ آہستہ کمپلین کرنے لگے کہ ہوٹل میں پانی صاف نہیں آ رہا، اس میں ایک عجیب سا ٹیسٹ ہے اور ایک عجیب سی سمیل بھی ہے، پانی کا کلر بھی صاف نہیں تھا۔ ہوٹل مینجمنٹ نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے فوراً پلمبرز کو بلایا۔ پلمبرز ہوٹل کی چھت پر جاتے ہیں اور جا کر پانی کی ٹنکی کو چیک کرتے ہیں۔ یہ پانی کی ٹنکی کافی بڑی تھی اور اس کے اوپر بہت بڑا ڈھکن بھی تھا، جو 2-3 پلمبرز نے مل کر ہٹایا۔ جب ڈھکن کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس پانی کے اندر ایک لاش تیر رہی ہے۔ وہ لاش کافی دیر سے پانی میں تھی، جس کی وجہ سے وہ گل چکی تھی۔ فوراً پولیس کو بلایا جاتا ہے اور کیس کی تحقیق کا آغاز ہوتا ہے۔ لاش کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ لاش کافی دیر سے پانی میں تھی اور گل چکی تھی، تو ڈاکٹرز اس کے مرنے کی وجہ معلوم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی موت کی وجہ بتانا مشکل ہے۔ جب اس کی لاش کی شناخت کی گئی تو پتہ چلا یہ لاش ایلیزا لیم کی ہے، جو 2 ہفتوں سے غائب تھی۔ جب ہوٹل کے CCTV کیمراز چیک کیے جاتے ہیں تو ایک حیران کن فوٹیج ملتی ہے۔ اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایلیزا لفٹ میں داخل ہوتی ہے اور ایک ساتھ کافی سارے بٹن دبا دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لفٹ سے باہر جاتی ہے۔
और फ़ौरन अंदर वापस आ जाती है और फिर एक कोने में खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो छुप रही है। फिर वो दोबारा लिफ्ट से बाहर जाती है और बाहर हवा में हाथों से किसी ना नज़र आने वाली चीज़ को छूने की कोशिश कर रही है। सिर्फ ये वीडियो ही दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। ऐसी क्या चीज़ थी जो कैमरे में नज़र नहीं आ रही थी, जो सिर्फ उसको नज़र आ रही थी? आपका क्या ख्याल है, वो क्या था जिसको वो देख रही थी लेकिन हम नहीं देख सके? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब उसने बटन्स दबा दिए थे और वेट भी कर रही थी तो ये लिफ्ट का दरवाज़ा बंद क्यों नहीं हुआ? इस केस में भी बहुत सी थ्योरीज़ हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 का ही जिक्र करेंगे। सीसीटीवी फुटेज के रिलीज़ होने के बाद लोग कहने लगे कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही थी। उसको लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कोई भी नहीं था। वो किसी को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ भी कैमरे में कुछ नज़र नहीं आया। अब वो ऐसा क्या था जो सिर्फ उसी को नज़र आ रहा था? इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लोगों के मुताबिक वो अपनी मेंटल इलनेस की वजह से छत पर गई और जाकर पानी की टंकी में छलांग लगा दी। यह सिर्फ सुनने में ही सही लग रहा है, लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उस छत पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। उसके अलावा जिस टंकी में से उसकी लाश मिली, उसका ढक्कन इतना भारी है कि वो अकेली उसको हटा नहीं सकती थी। और अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए उसने ढक्कन को हटा भी दिया और अंदर छलांग लगा दी, तो फिर उसका ढक्कन वापस किसने बंद किया? इन सवालात की वजह से ये भी एक थ्योरी है जिसको ज़्यादातर लोग बिल्कुल नहीं मानते। जैसा कि इस होटल की तारीख है, जिसमें काफ़ी कत्ल हुए और काफ़ी ख़ुदकुशियाँ भी। लोगों को यही ख्याल होने लगा कि उसको कत्ल करके उसी पानी की टंकी में फेंक दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी सवालात हैं। अगर किसी ने उसको कत्ल कर ही दिया तो उसको पानी की टंकी में क्यों फेंका? वो लाश को उसके कमरे में ही रहने देता, या फिर जहाँ पर उसको कत्ल किया वहाँ ही रहने देता। पानी की टंकी में फेंकने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ज़ाती तौर पर ज़्यादा उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जिन्होंने ये पानी पी लिया। आप खुद सोचो कि हफ्तों तक आप वो पानी पियो जिसमें एक लाश पड़ी सड़ रही है। खैर, इन्हीं वजूहात की बिना पर यह केस अब भी अनसॉल्व है और हम नहीं जानते उसकी मौत कैसे हुई। मेरी लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस पर व्यूज़ काफ़ी कम हैं। हालांकि वो मेरी बेस्ट वीडियो है। इसी बात पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।